السلام علیکم۔ آج جمعہ 6 جون 2025 ہے اور آج ہم اس ویڈیو میں بات کرنے جا رہے ہیں کہ امریکہ نے جو ریزولوشن ویٹو کیا ہے یونائٹڈ نیشن کے سیکورٹی کونسل میں، اس کے اوپر ہم بات کریں گے کہ اس کے اثرات کیا ہیں، آخر کیوں بار بار امریکہ جو ہے وہ اس ریزولوشن کو ویٹو کر رہا ہے۔ اور یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے، جب سے جنگ شروع ہوئی ہے یہ 5ویں بار ہے کہ امریکہ اس ریزولوشن کو ویٹو کر رہا ہے تاکہ اسرائیل اور غزہ کی جنگ جو ہے وہ ختم نہ ہو، مزید چلے۔ اب اس میں اسرائیل کے ساتھ ساتھ امریکہ کے کیا مفادات ہیں اس کو بھی ہم تھوڑا بہت ٹچ کریں گے، لیکن آئیں پہلے بات کرتے ہیں ریزولوشن پر۔ یہ ریزولوشن جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن کے سیکورٹی کونسل میں پیش کیا گیا کل، یعنی کہ 5 جون 2025 کو، اور اس ریزولوشن کو جو ہے وہ سیکنڈ کیا، سپورٹ کیا بہت سارے کنٹریز نے، جس میں چائنا ہے، رشیا ہے، پاکستان ہے، ایون فرانس اور یو کے نے بھی جو ہے وہ اس کو سیکنڈ کیا، اس کی حمایت کی اور کہا کہ بھائی غزہ کے اندر جو جنگ چل رہی ہے اس کو فی الفور بند کرنا چاہیے، اور اسرائیل کو کہا کہ بھائی آپ جو ہے وہ رسپانسبل ہو جو بلڈ شیڈ ہو رہا ہے غزہ میں۔ لیکن امریکہ روایتی طور پر، جیسے پہلے بھی ہم نے کہا ہے کہ امریکہ نہیں چاہتا کہ یہ جنگ بند ہو، اسی طرح امریکہ نے اس ریزولوشن کو ویٹو کیا اور بیس یہ بتایا ہے کہ وہ کسی بھی ایسے ریزولوشن کو پاس ہونے نہیں دیں گے جو ریزولوشن اسرائیل کے رائٹ ٹو سیلف ڈیفینس کو جو ہے وہ ٹچ کرے یا اس کو جو ہے وہ ہارم کرے۔ بڑا عجیب منطق جو ہے وہ امریکہ کے سے سامنے آیا ہے کہ بھائی اسرائیل کا جو رائٹ ہے سیلف ڈیفینس وہ متاثر ہوگا، جبکہ اتنے سارے لوگ مارے جا رہے ہیں غزہ میں، تو اس کی پرواہ جو ہے وہ یو ایس اے کو نہیں ہے۔ امریکہ نے نہ صرف یہ کہا کہ وہ اس ریزولوشن کو پاس نہیں ہونے دیں گے جس ریزولوشن سے اسرائیل کے رائٹ ٹو سیلف ڈیفینس کی منافی ہوتی ہے، بلکہ وہ ان فیوچر جو ہے وہ بھی اسرائیل کے ساتھ رہیں گے اور اسرائیل کو سپورٹ کرتے رہیں گے۔ تو یہ دیکھیں کھلی ہر درمی ہے امریکہ کی کہ وہ 5ویں بار، یعنی کہ پہلے 2024 نومبر میں بھی جو بائیڈن کے دور میں یہ ریزولوشن آیا، اس کو جو ہے وہ ویٹو کیا گیا، یہ 5ویں بار جو ہے وہ ویٹو کیا ہے۔ تو اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو غزہ وار ہے اس میں امریکہ کے بھی جو ہے وہ چھپے ہوئے مفادات ہیں جو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہے، اور یہی ریزن ہے کہ امریکہ ہر جو ریزولوشن آ رہا ہے اس کو ویٹو کر رہا ہے۔ ہم تو اس اوپینین کے قائل ہیں کہ بھئی امریکہ اگر چاہے تو یہ غزہ وار ہے وہ ایک ہی دن میں ختم ہو سکتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماضی میں جو بائیڈن اور نیتن یاہو کے درمیان کچھ جو ہے وہ ہلکا پھلکا جو ہے وہ کنٹراسٹ ہوا تھا، کنفلکٹ ہوا تھا، تو اسرائیل جو ہے وہ بڑا پریشر میں تھا کہ بھئی اب یو ایس جو ہے وہ ہمیں سپورٹ جو ہے وہ ودرا کر رہا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وداؤٹ دی سپورٹ آف یو ایس اے اسرائیل از نتھنگ۔ اسرائیل جو بھی کچھ کر رہا ہے غزہ میں، فلسطین میں، وہ یو ایس اے کی سپورٹ کے ساتھ کر رہا ہے۔ اگر یو ایس اے کی سپورٹ نہ ہو تو اسرائیل کچھ بھی نہیں ہے۔ مزید ہم بات کریں اس ریزولوشن کے اوپر تو پاکستان نے افسوس کا اظہار کیا ہے، دکھ کا اظہار کیا ہے، اور کہا ہے کہ بھئی یہ جو داغ ہے یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کونسل کے اوپر رہے گا کہ ہم جنگ بندی نہیں کرا سکے اور معصوم لوگ جو ہے وہ مارے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ فرانس نے کہا کہ بھئی اسرائیل کو چاہیے کہ جو ایڈ کے راستے ہیں، یعنی کہ جو غزہ کے اندر ایڈ آ رہی ہے لوگوں کے لیے، اس کو کھلا چھوڑ دے، اور ان ہیومن جو ٹریٹمنٹ ہے یعنی کہ اسٹارویشن ہے لوگوں کی، اس کو بند کرے تاکہ لوگ کم سے کم جو ہے وہ سفر کریں۔ لیکن اسرائیل جو ہے وہ کسی کی نہیں مان رہا، اور وہ اپنے ہی ایک حکمت عملی کے تحت جو ہے وہ کام کر رہا ہے۔ اور اب اسرائیل نے جو اسٹارویشن یعنی کہ بھوک ہے، فوڈ کی انسیکیورٹی ہے، اس کو ایز اے ویپن یوز کیا ہوا ہے تاکہ وہ لوگوں کو ایلیمینیٹ کر سکے۔ لیکن ہاؤ اٹس پاسبل کہ اتنی ساری پاپولیشن کو وہ کیسے ایلیمینیٹ کرے گا؟ اس کے علاوہ ہم یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ اس جو ریزولوشن تھا اس کو 2 اہم کنٹریز نے سپورٹ کیا ہے۔ 2 اہم کنٹریز کون سے؟ ایک یو کے اور دوسرا فرانس۔ یو کے اور فرانس جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن کے سیکورٹی کونسل کے پرماننٹ ممبر ہیں، جسٹ لائک رشیا، جسٹ لائک چائنا اور یو ایس اے۔ ان 2 کنٹریز نے، 2 ممالک نے جو ہے وہ کھلم کھلا پاکستان کے ساتھ اس کو سپورٹ کیا ہے اور کہا ہے کہ بھئی ہم فلسطین کے ساتھ ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ غزہ کی جو جنگ ہے وہ بند ہو۔ تو یہ ایک شفٹ ہمیں نظر آ رہا ہے، اور ان فیوچر کہا جا رہا ہے کہ کچھ اور یورپین ممالک جو ہے وہ بھی اسرائیل سے جو سپورٹ ہے وہ وڈرا کریں گے، اور ایسے آہستہ آہستہ اسرائیل جو ہے وہ تنہا ہوتا جا رہا ہے۔ لیکن جو یہاں پہ امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے یو ایس اے کی سپورٹ۔ جب تک یو ایس اے کی سپورٹ ہوگی اسرائیل کو، اسرائیل آئی تھنک کہ یہ جو جنگ ہے اس کو ختم نہ کرے۔ یہ جو ریزولوشن ہے وہ ویٹو تو کر دیا یو ایس اے نے، لیکن اس ریزولوشن کے بعد یہ چیز سامنے آئی ہے کہ جو یورپین کنٹریز ہے ان کنٹریز کے اندر بھی ڈویژن آ رہا ہے ریگارڈنگ سپورٹ ٹو اسرائیل۔ تو پہلے یو کے اور فرانس جو ہے وہ کھلم کھلا اسرائیل کی حمایت کرتے تھے، اب یہ 2 بہت اہم کنٹری ہیں جو کہ سیکورٹی کونسل کے پرماننٹ ممبر بھی ہیں،
انہوں نے اپنی جو سپورٹ ہے وہ اسرائیل سے ہٹا کے اب وہ فلسطین کو سپورٹ کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ جو جنگ ہے وہ ختم ہونی چاہیے، جبکہ روس اور چائنا دے آر آلریڈی ود فلسطینین پیپل، اور وہ غزہ کے لوگوں کے ساتھ ہیں۔ اب صرف اور صرف جو ایشو آ رہا ہے وہ آ رہا ہے کچھ ایسے کنٹری جیسے کہ جرمنی ہے اور یو ایس اے ہے۔ جرمنی کے اندر جو ہے وہ گورنمنٹ چینج ہو گئی ہے اور فریڈرک مرز آیا ہے اور اس نے ریسنٹلی جو ہے وہ کرٹیسائز کیا ہے اسرائیل کو، اور اس نے کہا ہے کہ مجھے پتہ نہیں چل رہا کہ وہ اسرائیل جو ہے وہ غزہ میں کیا حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اس کے بعد یہ چیز کلیئر ہو گئی ہے کہ اب سوائے یو ایس اے کے باقی کوئی اور کنٹری اتنا جو ہے وہ پاورفل نہیں ہے کہ وہ کھلم کھلا جو ہے وہ سپورٹ کرے اسرائیل کو اور اس کے اوپر تنقید نہ ہو۔ ان فیوچر آہستہ آہستہ ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ جو موسٹ امپورٹنٹ کنٹریز ہیں وہ بھی پل بیک کریں گے سپورٹ، اور پھر سوائے یو ایس اے کے باقی کوئی بھی کنٹری نہیں رہے گا، اور ہو سکے یہ حالات آہستہ آہستہ بدلیں اور جو غزہ ہے اس کے اندر امن قائم ہو، وہاں کے لوگوں کے لیے ایک نئی امید کی کرن جو ہے وہ ہمیں نظر آئے۔ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ریزولوشن کو ویٹو کرنے میں جو امریکہ کا جو رول تھا اس کے پیچھے کیا جو ہے وہ مقاصد ہیں؟ کیوں بار بار امریکہ جو ہے وہ اس ریزولوشن کو ویٹو کر رہا ہے کہ وہ اس جنگ کو مزید قائم کرنا چاہتا ہے، کنٹینیو کرنا چاہتا ہے؟ اپنی رائے سے میں آگاہ کریں۔ رکھیے اپنا خیال۔ اللہ حافظ۔